اگر کوئی آدمی منتخب نہیں ہوا لیکن اسٹیک ہولڈر ہے، جس جماعت اسلامی ہے، اس کا کوئی ممبر نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے جماعت اسلامی ادھر نہیں ہے. اس طرح بلوچستان میں عبد المالک کو اس کے بقول اسے ہرایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں بلوچستان کی حکومت اس وقت ارریلیونٹ ہے، وہ ان سے بات ہی نہیں کر سکتی، سب کو پتہ ہے کہ وہ بٹھائی گئی ہے. تو یہ چیزیں مثلا ہم نے جب اس طرح کا جنگ ہماری دہشت گردی کے خلاف ہے، کام ہم اب بھی فیصلے نہیں کر رہے کہ جو کیس عدالتوں میں ہیں، ٹریبونلز میں ہیں، فائنل فیصلہ انہی کے حق میں کر دیں، کوئی حرج نہیں. جو حکومت چل رہی ہے ان کے حق میں کر دیں تاکہ اسٹیبلٹی آئے اور ملک مضبوط ہو، کو بات کرنے میں آسانی ہو. اور اگر ابھی فادر ٹائمنگ وہ منزل تک نہیں پہنچتی، سارے اسٹیک ہولڈر جو جہاں جہاں ہیں، جن کی فالوئنگ ہے، ایک آدمی کا 1 لاکھ ووٹ ہے، ایک کا 99,000 ہے، تو وہ ریپرزینٹ تو کرتا ہے نا لوگوں کو. یہ جو ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی سے کہتے ہیں اور پارلیمانی کمیٹی بھی کہتے ہیں، وہ کوئی رزلٹ اورینٹیڈ نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ کسی بھی ملک کی تباہی میں خدا نخواستہ یہ تشدد جو ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تشدد ختم کرنے کا بنیادی طریقہ تشدد کو تشدد سے ختم کرنا نہیں ہوتا، اس کے اسباب تلاش کرنا ہوتا ہے، ان کمزوریوں کو تلاش کرنا ہوتا ہے، ان محرومیوں کو تلاش کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تشدد پیدا ہوتا ہے. آپ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ پاکستان میں غربت ہے، غربت کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، غربت کی وجہ سے ہمارے طبقات بنتے ہیں اور اسی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے. غربت کی وجہ بھی تو یہی ہے نا. غربت کی وجہ ہمارا نظام ہے، ہمارا استحصالی نظام جو ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ 43 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پاکستان میں عوام کی حکومت ہوگی. ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں، یہ غریب لوگ جو ہیں، یہ پارٹیسپیٹ کریں گے گورنمنٹ میں. آج پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ جیسے آپ نے سینٹ کی بات کر رہے تھے کہ سینٹ کے فیصلے پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں کرتی. سینٹ کا فیصلہ ایک آدمی، خواہ اس کا نام میاں نواز شریف ہو، خواہ اسد زرداری ہو یا عمران خان، وہ کرتا ہے. کل میری ملاقات اتفاق سے ولید اقبال سے ہوئی. آپ کے گیا ہوا تھا؟ جی جی. اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پہ کہا کہ انہوں نے ساری اپنی پارلیمنٹری جو وہ سینٹ کے ممبر رہے، ایک آدمی کا نام انہوں نے لیا جس کا نام مشتاق احمد تھا. انہوں نے کہا کہ وہ آدمی بمقصد گفتگو کرتا تھا، وہ ویل پریپیئرڈ آتا تھا. جی، جماعت اسلامی کا تھا. مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے کسی ایک مسلم لیگ والے کا، کسی ایک تحریک انصاف والے کا نام نہیں لیا. انہوں نے، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مشتاق احمد کا نام لیا. میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں پوری سینٹ میں ایک ہی آدمی کام کرتا تھا، اس کا نام پروفیسر خورشید احمد تھا. اچھا اچھا. وہ بھی جماعت اسلامی کے تھے. اگر آپ بمقصد لوگوں کو، سینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی قداور لوگوں کو وہاں لے کے آئیں جن کے پیچھے تجربہ ہو، ان کو ریکویسٹ کر کے لے کے آئیں، ان کو لے کے آئیں.